ہم آلیان اور زارا کی مدد کریں گے، لیکن میں تمہیں نوکری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ شفا، السلام علیکم دوستو، کیا ہو اگر ایک لڑکی اپنی پسند کی شادی کے بعد اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لے، لیکن اسے یہ خبر نہ ہو کہ اس کا ماضی ایک خطرناک سایہ بن کر اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ کیا ہو اگر ایک شخص محبت کے نام پر پاگل پن کی آخری حد تک پہنچ جائے، اور کیا ہو اگر ایک باپ اپنے بیٹی کو بچانے کے لیے ایسا فیصلہ کر بیٹھے جس کی قیمت کئی زندگیاں چکائیں۔ دوستو، آج کے ڈرامہ تپش کی کہانی میں محبت، جنون، رشتوں کی آزمائش اور خطرناک انتقام کا ایسا طوفان آنے والا ہے جو ہر کردار کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے شفا سے، جو اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ شفا کی زندگی، اس کی شادی اس کی پسند کے مطابق معاذ سے ہو جاتی ہے۔ معاذ نہ صرف ایک اچھا شوہر ہے بلکہ ایک ایسا انسان بھی ہے جو شفا کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ وہ شفا سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور شفا کی پھوپھو کا بیٹا بھی ہے۔ شفا بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے، بچپن کی محبت۔ شفا اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہے، لیکن اس کے دل میں کسی کونے میں ایک درد ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ درد ہے اس کے بھائی آلیان کا، آلیان جو اپنی بہن کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ مگر قسمت نے آلیان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آلیان کا بیٹا ایک بیماری میں مبتلا ہے، اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور جس ضرورت کو پورا کرے گی شفا۔ شادی سے پہلے آلیان اور شفا مل کر گھر کے اخراجات بھی چلاتے تھے اور ساتھ بچے کی بیماری کا علاج بھی کرواتے تھے، لیکن اچانک جب پھوپھو شفا کی شادی کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتی ہیں، ایک ہفتے میں اس کی شادی طے پا جاتی ہے، تو زارا کو یہ چیز کہیں نہ کہیں بری لگتی ہے۔ زارا آلیان کی بیوی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر شفا کی شادی ہوگی تو ہم گھر کے اخراجات اور ساتھ میں بچے کا علاج کیسے کروائیں گے؟ آپ کوشش کریں کہ شفا کی شادی لیٹ ہو جائے، لیکن پھوپھو اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں کہ تم آج تک اپنے بھائی کا جو بھی تم نے اس کی مدد کرنی تھی کر دی ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس کا بیٹا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم شادی کرو، نوکریوں کے جنجال سے باہر نکلو۔ شفا جانتی ہے کہ اگر اس نے اپنے گھر والوں کا ساتھ نہ دیا تو شاید اس کے بھتیجے کا علاج ادھورا رہ جائے گا، اسی لیے وہ شادی کے بعد بھی اپنے بھائی کی مدد جاری رکھنا چاہتی ہے، اور یہ بات صرف شفا اور معاذ کو پتا ہوتی ہے۔ معاذ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے تمہیں شادی کے بعد آزادی دینی ہے کہ تم نوکری کر سکو، لیکن کیا ہر سسرال اپنی بہو کو یہ آزادی دیتا ہے؟ یہی سوال شفا کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ جب شفا اپنی پریشانی معاذ کے سامنے رکھتی ہے تو معاذ تسلی دیتا ہے اسے۔ وہ کہتا ہے شفا تم فکر مت کرو، تم اپنی نوکری بھی جاری رکھنا اور مجھ سے بھی جو ہو سکا میں آلیان بھائی کی مدد کروں گا۔ معاذ کی یہ بات سن کر شفا کے دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب شفا کی ساس، جو اس کی پھوپھو بھی ہیں، صاف الفاظ میں اسے ایک شرط سنا دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بیٹا آلیان ہمارا بھی بچہ ہے، ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن میں تمہیں نوکری کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گی۔ یہ سن کر شفا خاموش تو ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس کی ازدواجی زندگی کی خوشیاں اور دوسری طرف اپنے بیمار بھتیجے کی ذمہ داری۔ کیا شفا ان دونوں رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھ پائے گی، یا پھر یہی ذمہ داریاں اس کی زندگی میں طوفان لے آئیں گی؟ لیکن دوستو، اصل تباہی تو ابھی کہانی میں داخل ہی نہیں ہوئی، کیونکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص موجود ہے جو شفا کو بھولنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ ایک دفعہ جب اس نے شفا کو دیکھا تھا تو اس کے بعد اس کے دل و دماغ میں شفا ہی تھی۔ اس شخص کا نام ہے شاذر۔ شاذر وہ انسان ہے جو شاید شفا کو صرف پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی محبت ایک خطرناک جنون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس نے صرف ایک دفعہ شفا کو دیکھا تھا اور اس کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ شفا کے پیچھے دیوانہ وار گھومنے والا شاذر ایک ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس کے بعد اسے سخت سزا مل سکتی ہے، اور اس کو جیل بھی ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی اس کی گزرے گی، مگر یہاں میدان میں آتا اس کا طاقتور باپ تیمور اپنے اثر و رسوخ، دولت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے شاذر کو آزاد کروا لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے بیٹے کو بچا لیا ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کا بیٹا سدھر گیا ہو، مگر حقیقت میں شاید وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا، کیونکہ بعض اوقات خطرناک لوگوں کو سزا سے بچانا پورے معاشرے کو سزا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ جیل سے باہر آنے کے بعد شاذر کے ذہن میں صرف ایک نام گونج رہا تھا، شفا۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، گلیاں، بازار، پرانے راستے، جہاں پہچان والے لوگ، مگر شفا کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے آفس میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ شفا وہاں پہ جاب کرتی تھی۔
अपनी बहन को कहता है कि शिफा कहाँ है, मुझे इसका नंबर चाहिए। और बहन के इनकार के बाद वो उसका लैपटॉप और सारे दफ्तर के सामने उठा के फेंक देता है, जिस पर उसकी बहन नरमीन उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, एक आम सी लड़की के लिए तुम इतना हंगामा कर रहे हो, हालांकि तुम उसको अच्छी तरह जानते भी नहीं है। जिस पर शाजर कहेगा कि एक दफा मिलने तो दो, सब जान जाऊंगा। वक्त के साथ साथ शाजर की बेचैनी बढ़ती जाएगी, फिर एक दिन उसका जुनून खतरनाक रुख अख्तियार कर लेगा। वो अपनी बहन नाइमा से कहेगा मुझे शफा का नंबर लाकर दो, हर हाल में लाकर दो। वो अपनी बहन के साथ सख्त बदतमीजी करता है, घर का सुकून तबाह हो जाता है, रिश्ते बिखरने लगते हैं और सबको एहसास होने लगता है कि शाजर अब पहले वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि वो एक खतरनाक जुनून का शिकार हो चुका है। तो शिफा इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर अपनी नई जिंदगी में मसरूफ है। काफी मिन्नत समाजत के बाद वो अपने फूफो को नौकरी के लिए राजी भी कर लेगी। इसे लगेगा कि अब वो अपने भाई और वालिद की मदद कर सकती है, अपने भतीजे की मदद कर सकती है, अपनी भाभी को खुश रख सकती है। मगर वो नहीं जानती कि यही नौकरी इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान बनने वाली है, क्योंकि किस्मत एक बार फिर शिफा और शाजर को आमने सामने करने वाली है। और जब ये मुलाकात होगी, मुलाकात नहीं बल्कि शिफा जब भी ऑफिस में जाएगी और वापसी पर वो गाड़ी का इंतजार रोड में करती है, जब वो रोड में इंतजार कर रही होगी कि अचानक शाजर की वहां से गुजर होगा, उसकी नजर शिफा पे पड़ेगी और एकदम से वो आपे से बाहर हो जाएगा। रोड के बीच गाड़ी खड़ी करके वो छलांगे मारते हुआ जब शिफा के पास पहुंचेगा और उसके पास जाके उसका आवाज देगा तो शिफा हैरान रह जाएगी। शिफा उसे कहेगी कि तुम क्या चाहते हो, क्यों आए हो, कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन शाजर पीछे हटने वालों में से कभी भी नहीं होगा। वो उसे कहेगा कि मैं शाजर हूँ, फलान हूँ, डमकान हूँ। लेकिन सवाल यह है कि अगर शाजर शिफा के सामने अचानक आएगा तो शिफा का रिएक्शन क्या होगा? क्या शिफा अपने माजी के इस खतरनाक साए से बच पाएगी जो उस शादी से पहले उसका पीछा कर रहा था? हालांकि शिफा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। क्या माज अपनी बीवी को इस जनूनी शख्स से महफूज रख सकेगा या फिर कहानी कुछ और होगी? शाजर का जुनून शिफा की खुशहाल जिंदगी को तबाह कर देगा या फिर फुफो और माज इस कहानी को बदल देंगे? तैमूर खान अपने बेटे को दौलत के और असर रसूख से जेल से तो आज़ाद करवा देगा, लेकिन क्या वो किसी की मोहब्बत से भी उसको आज़ाद कराएगा? क्या शाजर अब एक और इंतहाई कदम उठा लेगा? आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे यही लगता है कि शाजर अब आहिस्ता आहिस्ता माज के साथ दोस्ती करेगा और उनके घर में इन्वॉल्व हो जाएगा, और उनके घर में दोस्ती करने के बाद जब बहुत आगे तक पहुंच जाएगा तो फिर अपने ही हाथों से वो माज का भी कत्ल करने वाला है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए कभी भी नहीं देख सकेगा। हालांकि शिफा इससे बिल्कुल बेखबर होती है। वो इस पर आंधा एतमाद करेंगे और फिर एतमाद की निशानी ये होगी कि माज को जान से ही जाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार करें, क्योंकि आपकी कीमती राय ही हमारे इस चैनल का असल हुस्न होती है। एक नई वीडियो के साथ, नई रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।